اکثر لوگ، زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہ شیطانی وسوسہ کہہ لیجیے کہ مجھے نماز پڑھنے نہیں آتا، میں مسجد کیسے جاؤں اور جا کر بھی میرا فائدہ کیا ہوگا، جب کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، مجھے نماز پڑھنے نہیں آتا، تو پھر مسجد جا کے میرا کیا فائدہ ہوگا۔ یہی سوال زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان آپ کو ہر وہ کام سے روکے گا، ہر اس کام سے روکے گا کہ جس کام کے کرنے سے آپ کو نیکیاں ملتی ہو، آپ کو ثواب ملتا ہو، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہوتی ہو، تو شیطان ایسے ہر کام سے مومن بندے کو خاص کر روکتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی ہے مومن بندے کو نیکیاں کرنے سے روکنا اور گناہ کی طرف لے جانا، گناہ کی طرف بلانا۔ ٹھیک ہے؟ اب کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، مجھے نماز پڑھنے نہیں آتی، تو میں کیسے نماز پڑھوں گا؟ یاد رکھیے، جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں گے نا، ارادہ کریں گے تو ارادہ کرتے ہی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ توجہ، جب آپ ارادہ کر لیں، جب آپ نیت کر رہے، ارادہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل نماز پڑھوں گا، کل سے نماز پڑھوں گا، تو فوراً ارادہ کرتے ہی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا، نیکیاں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ گھر سے نماز ادا کرنے کے لیے جو مسجد تک آئیں گے نا، تو ہر قدم کے بدلے فرشتہ نیکیاں لکھتا رہے گا، ہر ایک قدم کے بدلے فرشتہ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے کھاتے میں لکھتا رہے گا، فرشتے لکھتے رہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اب آپ مسجد کے صحن میں آ گئے، ابھی مسجد داخل نہیں ہوئی ہے، مسجد کے آنگن میں آ گئے، تو پہلے آپ وضو خانہ جائیں گے، وضو کریں گے، مسجد کے صحن میں داخل ہوئے، مسجد کے باؤنڈری میں داخل ہوئے، تو آپ پہلے وضو خانہ جاتے ہیں، تو دوران وضو جب آپ کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے سے منہ کا گناہ دھل جاتا ہے۔ پھر جب آپ چہرہ دھلتے ہیں نا، چہرہ، تو چہرہ دھلنے سے آنکھ کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آنکھ، کان، ناک کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھ دھلتے ہیں، ہاتھ کہنیوں سے مت، ہاتھ دھلتے ہیں دوران وضو، جب ہاتھ دھلتے ہیں آپ، تو ہاتھ دھلنے سے ہاتھ کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ پھر جب آپ پیر دھلتے ہیں نا، تو پیر دھلتے ہی آپ کے پیر کے گناہ بھی وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ پیر کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ ابھی نماز شروع نہیں کی ہے، کتنا گناہ دھل گیا، اور آپ کو کتنی نیکیاں مل گئی، جبکہ ابھی مسجد میں آپ داخل نہیں ہوئے، ارادہ کیے گھر میں رہ کے، دکان میں رہ کے، مکان کھیت کھلیان میں رہ کے، صرف ارادہ کیے کہ نماز پڑھوں گا، نیکیاں مل گئی۔ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے مسجد تک آئے، ہر قدم کے بدلے نیکیاں آپ کو مل گئی۔ وضو کیے، دوران وضو منہ کا گناہ بھی دھل گیا، آنکھ کے گناہ بھی دھل گئے، کان، ناک، سر کے گناہ بھی دھل گئے، ہاتھ کے گناہ بھی دھل گئے، اور پیر کے گناہ بھی دھل گئے۔ ابھی نماز باقی ہے، نماز باقی ہے۔ جب آپ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی جب آپ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں تو اس میں بھی نیکیاں، سبحان اللہ، اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، یا تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جب یہ دعا پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھتے ہی آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ جب پہلے صف میں بیٹھتے ہیں، مسجد کی پہلی صف میں، جب آپ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہی فرشتے نیکیاں لکھ دیتے ہیں کہ بندہ مسجد میں آ کے پہلے صف میں بیٹھا۔
اگر دوسرے صف میں بیٹھیں تو دوسرے صف میں بیٹھنے کا جو ثواب ہے وہ فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، یا تیسرے صف میں بیٹھے ہیں تو تیسرے صف میں بیٹھنے سے جو نیکیاں ملتی ہے وہ نیکیاں فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں بولیے لکھ دیتے ہیں۔ اور تو اور جب آپ مسجد داخل ہوتے ہیں تو مسجد کے گیٹ میں ہر نماز کے وقت ایک فرشتہ قلم کاپی لے کے کھڑا رہتا ہے کہ کون پہلے داخل ہوتا ہے۔ ابھی نماز شروع نہیں کیا، کتنی نیکیاں ملتی دیکھیے۔ نماز سے پہلے جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو فرشتے قلم کاپی لے کے کھڑے ہیں کون پہلے داخل ہو رہا ہے۔ تو جو بندہ پہلے داخل ہوا اس کے لیے ایک گائے کی قربانی کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، سبحان اللہ، یا اونٹنی قربانی کرنے کا ثواب لکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا بکری، یہاں تک کہ مرغی کے صدقہ کرنے تک کا بھی ثواب فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ ابھی نماز شروع نہیں کی ہے، نماز کے ارادہ کرنے سے کتنی نیکیاں مل گئی ہم کو، اللہ اکبر۔ اور اس دوران اگر انتقال کر گئے آپ، سبحان اللہ، اس دوران وضو کرتے کرتے، گھر سے مسجد آتے آتے یا مسجد داخل ہوتے ہوتے اگر آپ کی روح نکل گئی، روح پرواز کر گئی، انتقال کر گئی، تو جس نماز کے لیے آپ نے وضو بنایا تھا اس نماز کا ثواب آپ کو قیامت تک قبر میں ملتا رہے گا، سبحان اللہ۔ بغیر نماز کے ثواب ملتا رہا ہے، بغیر نماز کے، نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں اور قبر میں ثواب لکھا جا رہا ہے، مردے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا جا رہا ہے، فرشتے لکھتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنی نے کیا۔ تو اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے نہیں آتا، ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، مسجد جا کے فائدہ کیا؟ اب یہ شیطانی وسوسہ ہے جو شیطان ان بے نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا کرے گا نماز پڑھ کے، تجھے تو نماز پڑھنے نہیں آتی، تجھے تو قرآن پڑھنے نہیں آتا، تجھے تو تلاوت کرنے نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک بات ہوتی کہ نہیں، لوگ سوچتے ہیں۔ اچھا، اور تو اور ایک اور بات بہت ہی قابل توجہ فرمائے، ایک بات سمجھ آئے گی۔ جو اصل نماز ہے وہ کیا ہے؟ اصل نماز تو فرض ہے نا، کل میدان محشر میں فرض نماز کا ہی حساب و کتاب ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اب مسجد میں فرض نماز کیسے ادا کی جاتی ہے؟ جماعت کے ساتھ۔ مسجد میں فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور جب آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جماعت قائم ہوتی ہے، جب آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فقط اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے، یعنی امام صاحب کی اقتداء کی نیت کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں۔ اب آپ کو بسم اللہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ بڑے بڑے مفتی بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے، بڑے بڑے علامہ شیخ سید کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، اب کچھ نہیں، نہ اعوذ باللہ اور نہ ہی بسم اللہ۔ اب یہ بندہ اس فکر میں پڑا ہے کہ ہم کو پڑھنے نہیں آتا، اللہ اکبر، یہ بندہ اسی فکر میں نماز چھوڑ رہا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنے نہیں آتی، ہم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے نہیں آتی۔ بڑے بڑے مفتی سید، بڑے بڑے علامہ، یہ امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، اب نہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، نہ بسم اللہ پڑھنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا، بس صرف امام کی اقتداء کر کے آپ کو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کو قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جبکہ اصل نماز یہی ہے، امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں فرض نماز پڑھاتے ہیں، اور یہی اصل نماز ہے، اسی نماز کا سوال و جواب ہوگا میدان محشر میں، حساب کتاب اسی نماز کے تعلق سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب رہی بات کہ اس طرح
کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے نہیں آتی، مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے نہیں آتی، تو ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ہے جو شیطان نے ڈال رکھا ہے، شیطان نے ڈال رکھا ہے۔ جبکہ آپ کو امام صاحب کے پیچھے فقہ حنفیہ کے نزدیک کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں سے مراد یہ کہ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط نیت کر کے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب کی اقتداء میں آپ کو کھڑے ہو کے نماز شروع کرنا ہے۔ اب رہی بات کہ جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے۔ یہ بھی اگر چھوٹ جائے، آپ اگر سبحان ربی العظیم بھی اگر آپ کو نہیں آتا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئے؟ رکوع تو کرنے آتا ہے نا، رکوع تو سب کو آتا ہے نہیں؟ تو آپ جب امام صاحب رکوع کریں گے، جب امام صاحب رکوع کریں گے تو آپ امام صاحب کے ساتھ ساتھ رکوع کریں گے، اور رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اب اگر سبحان ربی العظیم اگر آپ کو نہیں پڑھنے آتا پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ پھر امام صاحب سجدہ کریں گے، ہے نا، تو آپ بھی سجدہ کریں گے، تو سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھنا سنت ہے، اگر نہ بھی پڑھیں گے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ہم پڑھتے ہیں کیونکہ سنت ہے، ہمیں پورا کا پورا ثواب چاہیے۔ لیکن میں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو لوگ کچھ نہیں جانتے، ہے نا، اور یہ بہانہ کرتے کہ مجھے نماز پڑھنے نہیں آتا۔ ارے ہم بھی تو امام صاحب کے پیچھے کچھ نہیں پڑھتے، جو پڑھتے وہ بتا رہا ہوں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور قعدہ اولیٰ اور قعدہ اخیرہ میں، یعنی امام صاحب 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں نا 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز میں 2 مرتبہ جو بیٹھتے ہیں، ایک قعدہ اولیٰ اور ایک قعدہ اخیرہ۔ تو قعدہ اولیٰ اور قعدہ اخیرہ میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، یہ بھی فرض نہیں۔ اتحیات کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب یہ اتحیات کو یاد کر لینا ہے، 2-4 مرتبہ سنیں گے تو آپ کو اتحیات یاد ہو جائے گی۔ تشہد جو امام صاحب کے ساتھ ساتھ ہم پڑھتے ہیں، قعدہ اولیٰ میں بھی اور قعدہ اخیرہ میں بھی،